جشن کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھتے ہیں محمد حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے صدقے ہم سب کے ایمان کی حفاظت، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ دور آخر میں جس چیز کی بہت زیادہ توجہ جس کی طرف کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہی یہی عقیدے اور ایمانوں کی حفاظت ہے۔ انشاءاللہ خدا تبارک تعالیٰ اس کے اس جشن کا اگر ہمیں کچھ صلہ عطا کرنا چاہتا ہے تو اللہ سے یہی ہماری دعا ہے کہ خدا ہم سب کے ایمان کو زندگی کی آخری سانس تک باقی رکھے، اور جس بیوی کی زیارت اور جس بیوی کا جشن ہے ان کی زیارت میں بھی یہ دعائیہ جملہ تھا عربی میں جو پڑھا گیا، الہی لا تسلب منی ما انا فی، یہ فاطمہ معصومہ کی زیارت ہم نے بعد نماز پڑھی ہے یہاں پر، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پروردگار آج جو دولت میرے پاس ہے وہ دولت میرے سے چھن نہ جائے۔ یہ دولت دنیاوی دولت نہیں ہے بلکہ ایمان کی دولت ہے جس کی طرف اشارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس چند سوالات آپ کی خدمت میں اور ان کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کر کے بات کو اختتام تک لے جائیں گے۔ دو لفظ ہیں ہمارے جانے پہچانے، ایک آج بہت سنا ہم نے معصومہ قوم، معصومہ قوم، یہ لفظ ہم نے بہت سنا۔ اللہم صلی کیوں بیوی کو معصومہ قوم کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی مرقد مطہرہ، آپ کا روضہ مطہر شہر قم میں ہے جو ایران کا ایک شہر ہے، اور وہاں پر بیوی کی قبر ہے اور بیوی کا روضہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو معصومہ قم سے پہچانا جاتا ہے۔ کیا یہ قم کا شہر جو ہے، اس شہر کے دیکھیں ہر جگہ پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، شاید سب کے نہ کہیں تو اکثر جو شہر دنیا میں بسے گئے ہیں نا، ان شہروں کے نام کے پیچھے کوئی وجہ ہے شاید ہم کو پتہ نہیں ہے۔ آپ جائیں اسی شہر کو تھوڑا سا سرچ کریں آپ تو پتہ چلے گا کہ اس شہر کو یہ جو نام رکھا گیا اس کی وجہ کیا ہے۔ جنہوں نے شہر بسایا انہوں نے دوسرا نام کیوں نہیں رکھا؟ یہ بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی سبب کے نہیں ہوتا، بلکہ جب لوگ بسنا شروع ہوتے ہیں تو کچھ ایسے وجوہات ہوتے ہیں جن وجوہات کو دیکھتے ہوئے لوگ وہاں رہنے کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شہر قم جو بسا ہے اس کے حوالے سے دو تین روایتیں، وہ روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ پہلے جو سوال ہے، ایک جانا پہچانا جو ہمارا لفظ ہے آج ہم نے جس کو زیادہ سنا وہ ہے معصومہ قم، اور ایک لفظ ہے جس کو ہم آنے والے ایام میں سنیں گے، غدیر قوم۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک ہے غدیر قوم اور ایک ہے معصومہ قوم۔ اگر اردو حروف کے اعتبار سے دیکھیں، جیم ہا خے جو آتا ہے اس سے ہے غدیر قوم، اور فے کے بعد جو قاف آتا ہے اس سے ہوتا ہے معصومہ قوم۔ وہ خے ہے، یہ قاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لفظ ہیں وہاں پر ایک جگہ کا نام تھا قم، ٹھیک ہے؟ اور ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس کو غدیر کہا جاتا عربی میں، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تو مشہور ہو گیا غدیر قم، ٹھیک ہے؟ لیکن جس بیوی کا آج ہم نے نام زیادہ لیا ہے اس شہر کے بسنے کے حوالے سے دو تین روایتیں، ان روایتوں کے بعد یہ دونوں قوم کے لفظ کو، ایک ہے غدیر قوم، ایک ہے شہر قوم، جہاں معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر ہے۔ پہلی روایت چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام نے فرمایا کہ اس سرزمین کو قم نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی معراج پر گئے تھے آپ نے اس بلندی سے زمین پر ایک نگاہ ڈالی، تو زمین پر جب آپ نے نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ شیطان ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ نبی نے فرمایا، عربی میں قم کا معنی ہے اٹھ، چل نکل۔ نبی نے اس سرزمین کی طرف توجہ کی، شیطان جہاں بیٹھا ہوا تھا، شیطان سے مخاطب ہو کر معراج سے خطاب کر کے فرمایا کہ قم یا ابلیس، اے شیطان اٹھ نکل، اس لیے کہ یہ جو سرزمین ہے یہ
اللہ کی عبادت اور اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی ہے، شیطانی فکر رکھنے والوں کی یہ سرزمین نہیں ہے۔ تو نبی نے معراج سے دیکھ کر شیطان کو جب اٹھنے کے لیے کہا تو اس کے بعد سے چھٹے امام نے فرمایا اس سرزمین کا نام ہو گیا قم، جہاں سے ہر غلط، ہر شیطانی فکر نکالی گئی۔ یہ ایک وجہ قم نام رکھنے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے دو تین نقطے بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں۔ اگر ہم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ جو عرش پر ہمارے مولا بیٹھے ہوں نہیں دیکھ رہے ہیں ہم کو۔ نبی نے عرش سے شیطان کو دیکھ کر اور دنیا کو دیکھ کر بتایا ہم جہاں پر بھی ہوں نگاہیں تم پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے بیٹھنے میں اور ہمارے کاموں میں خدا نہ کرے کچھ ایسی چیز ہو جائے یہ سوچ کر کے نہیں دیکھ رہے، نہیں، ہر چیز ان کی نگاہوں کے سامنے۔ دوسری وجہ جو بتائی گئی ہے، ایک قم کا معنی اور ایک قم کا معنی یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا، قیام کرنا۔ بتایا گیا ہے کہ اس لیے اس سرزمین کو قم نام رکھا گیا ہے کہ فساد کے دور میں اس شہر میں رہنے والے 12ویں امام کی امامت میں قیام کریں گے، اور جو امام کی قیام کرنے والی فکر ہے اس کو پھیلائے گا۔ اس لیے اس شہر کو کیا نام دیا گیا ہے؟ قم، ٹھیک ہے۔ تو دو باتیں پتہ چل گئی، ایک شیطانی فکروں کو اس شہر سے کیا کیا گیا ہے؟ باہر کیا گیا ہے۔ دوسرا آنے والے امام کی امامت کے لیے یہاں تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہاں سے وہ تیاریوں کا پیغام دنیا میں پھیلے گا۔ اس لیے اس شہر کو کیا نام رکھا گیا؟ قم نام رکھا گیا۔ تو اب وہ والا قم آپ کے ذہن میں رہے اور یہ والا قم ذہن میں رہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں غدیر قم اور معصومہ قم میں کیا رابطہ ہے؟ جہاں سے علی ملے اس کو غدیر قم کہتے ہیں، جہاں سے علی دنیا کے چپے چپے میں چلا جائے اس کو معصومہ قم کہتے ہیں۔ آج کے ایام میں آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اسی آج کا دن، آج ایران کا جو کلچر ہاؤس ہے، کلچر ہاؤس میں اب یہاں پر جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں ہم بہت سارے چیزوں کو سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، جو ہم اور آپ جانتے ہیں جس حالات سے۔ آج 4 ملین رنگیت ایران کے لیے فنڈ جا کر لوگوں نے عطا کیا ہے، 4 ملین رنگیت، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر وہ عقیدے اور ان چیزوں کے حوالے سے سوچا جائے تو ان لوگوں کو دینا نہیں چاہیے تھا، لیکن کیا ہے، حق میں وہ دم ہے کہ لوگ خود چل کے آتے ہیں، بلانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خود لوگ چل کے آئیں گے اگر حق میں دم ہے۔ پتہ نہیں یہاں پر وہ چلے گئے شاہ زیب اور اوسجا نے بھی وہی منقبت پڑھی تھی جو شاہ زیب نے پڑھی تھی، اس میں بند تھا، اگر آپ کے پاس ہے تو پوچھے اگر رضا سے ان کی اس طرح سے، اگر یاد ہے تو پڑھیں گے آپ یا اسکرین پہ دیکھ لیں، بس صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تیری رضا کیا ہے تو کہہ دوں گا مجھے خدامی کر دیجیے عطا معصوم ہے قوم کی۔ اگر پوچھے رضا، اگر پوچھے رضا تیری رضا کیا ہے تو کہہ دوں گا خدامی عطا کر معصوم ہے قوم کی۔ اب یہ جو شعر ہے دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ یہ سب چیزوں کے اندر ایک انسان کے لیے جذبہ اور ایک مقصد دیا جاتا ہے، لیکن سننا، جوش سے واہ واہ کہنا، نعرے لگانا سب بجا برحق ہے، لیکن یہاں پر کہا کیا جا رہا ہے کہ اگر مولا رضا میرے سے اور آپ سے پوچھیں کہ تجھے کیا چاہیے تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں کیا پوچھوں گا مولا رضا سے؟ مولا مجھے بی بی فاطمہ معصومہ کے روزے کی خدمت کا موقع دے، ٹھیک ہے۔ اگر مولا رضا تم سے پوچھیں کہ تیری رضا کیا ہے، کیا چاہیے تجھے، تو ہم کیا کہہ دیں گے؟ خدامی عطا کر معصوم قوم کی۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا ہمیں
اہل بیت اور اہل بیت کی ایک کڑی کی خدمت کا موقع دیں. اب یہاں پر موقع ہے, ہم ہاتھ سے نہیں لے رہے. یہ بارگاہ بھی خدمت ہے نا, وہاں کی خدمت کا موقع پانے کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. یہاں ایک کچرا اٹھا کے جانے کی ہمارے پاس حیثیت نہیں ہے. سامنے ٹشو پڑا ہوا ہے تو بھائی میری ذمہ داری ہے, خدمت یہ بھی خدمت ہے. نہ صرف ٹشو نہیں اٹھا کے جا رہے ہیں بلکہ ٹشو پھینک کے جا رہے ہیں. تم نے کیا کر رہے ہیں ہم یہ؟ ٹھیک ہے, ابھی ظہیر صاحب گواہ ہیں, ہم اور آپ آئے دروازہ کھولنے کے لیے تو ادھر تھوڑا سا کچرا پھیلا ہوا تھا. یہ کون, جن تو آگے نہیں ڈالیں گے نا. ٹھیک ہے, ہم ہی لوگ ہیں. اور یہ بات ہم نے بتا دی ہے, شاید 5-10% ایسے لوگ ہوں جو آنا جانا کرتے ہیں بدل رہے ہیں, ورنہ سب کچھ ہم ہی ہیں. 90% ہم ہی لوگ ہیں. تو جب ہم ہی آ رہے ہیں, ہم کریں خدمت عطا کر. اور ایک چیز کا بہت بڑا میسج ہے اور بہت بڑا پیغام ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اہل بیت کا نوکر کہہ رہے ہیں, اہل بیت کا غلام کہہ رہے ہیں, اہل بیت کی خدمت کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں, خدمت میں وہ جو چاہتے وہ کرنا ہے, جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں کرنا ہے. اگر میں کسی کے گھر کا نوکر بن کے جاؤں تو میں کہوں کہ میں جب سوؤں گا تب سو جاؤں گا, جب میں اٹھوں گا تب اٹھ جاؤں گا, جو مجھے کرنا ہے وہ کروں گا. کہ نوکر کس بات کا ہے تمہیں؟ نوکری اور خدمت میں جو مولا چاہے وہ کرنا ہے, جو ہمارا من کر وہ نہیں کیا جا سکتا. تو ہم کریں کہ اگر مولا رضا ہم سے پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ خدمت کا موقع دے دیں معصومہ قم کی. تو بی بی آواز دیں گی کہ اتنا دور آنے کے لیے تو دعا کر رہا ہے, تیرے لیے الہادی کا دروازہ کھلا ہوا ہے خدمت کے لیے. یہاں پر خدمت کرو, یہاں پر خدمت, ہم نہیں وہاں کی خدمت. ٹھیک ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو تھوڑا سا لا علمی میں چلا جائے نا, توجہ نہ کریں ہم. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جنت 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 مانگ رہا, اللہ کہہ رہا ہے کہ تیری ماں کے قدموں میں نیچے میں نے رکھے, تو ڈھونڈ کر رہا ہے. ماں کا دل دکھا کر کہہ رہا جنت جنت جنت. تو یہ چیزیں دیکھیں, ابھی آنے والے ایام جو ہے محرم کا ایام ہے, نزدیک آ رہے ہیں ہم, اور یہ سب جو تیاریاں ہیں ان چیزوں کے لیے. تو برائے مہربانی اگر ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, واہ واہ کہہ رہے ہیں, تو یہ صرف یہ واہ واہ کی حد تک اور بتانے کی حد تک نہ ہو, بلکہ یہ چیز وہ ہے جس سے ہمیں بننا. آخری بات اور آپ کی زحمت تمام, جناب ابو طالب علیہ السلام, آج اگر اتنا ہم آپ کی خوبیاں یاد کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ جناب ابو طالب نے خود کی طرف توجہ زیادہ کی یا دوسروں کے لیے توجہ زیادہ کی؟ کیا کی جناب ابو طالب نے؟ اچھا پہنا, اچھا کھائے, اچھا رہے, اچھا سب کچھ کیا, اس لیے ہم جناب ابو طالب کی تعریف کر رہے ہیں؟ نہیں, اس لیے کہ سب کچھ لٹا کے دوسروں کا خیال کیا. تو اسی وقت یہ میں اچھا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ یہ میں خود کو کچھ کیا نہیں کر رہا, اپنی فکر میں نہیں ہے, وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آواز میں دوسروں تک پہنچاؤں. ٹرین اچھی چیز ہے, کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا دے رہی ہے. تو ساری دنیا کو آپ ایک لمحے میں اس طرح سے بررسی کر کے دیکھنا, جانچ کر کے, غور کر کے, تو ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جو خود سے چھٹ کر دوسروں کے کام آ جائے. کیا بہتر کہ مولا کے کام آ جائیں, کیا بہتر کہ بیوی کے کام آ جائیں, کیا بہتر کہ حق کے کام آ جائیں. اس سے بڑی ہمارے لیے انشاءاللہ یہ خود میرے لیے اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی سنے ہیں اور جن تک بھی یہ بات پہنچے خدا تبارک تعالیٰ ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حق اور جشن کی کامیابی کے لیے اور حق کی کامیابی کے لیے سب مل کر سورہ اذا جاء کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات.